دبئی میں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا. سمجھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد عثمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عثمان بلاگستان. عثمان بلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. پیارے دوستو، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. واچ مائی ویڈیو. صحیح پکڑے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، میں ہوں محمد عثمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عثمان بلاگستان. پیارے دوستو، کل میرے ساتھ ہو گیا ایک سکیم. دبئی میں میرے ساتھ ایک فراڈ ہو گیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ نئے آنے والے لوگ اور یہاں پہ رہنے والے لوگ اس سکیم سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں. تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو پوری دیکھنا اور دوسروں کو شیئر بھی کرنا. ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے بہت سے دوستوں کو فائدہ ہو جائے اور فراڈ سے لوگ بچ جائیں. تو پیارے دوستو، چلو چلتے ہیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. میں اس وقت ڈیرہ دبئی الریگا میں ہوں، یہاں پہ میری رہائش ہے. کل میں گیا تھا نائف کے علاقے میں، ڈیرہ میں ہی ہے وہ بھی. تو وہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کیسے لوگ فراڈ کرتے ہیں، اسکیم کرتے ہیں. آپ خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس اسکیم سے بچ سکیں. چلیں ہمارے ساتھ رہیے. جی دوستو، یہ میرے پیچھے ہے میٹرو اسٹیشن بنیاس. الریگا سے میں یونین اسٹیشن آیا ہوں، وہاں سے گرین لائن میٹرو پہ بنیاس آیا ہوں. یہاں پہ میں کل گھوم پھر رہا تھا، میں وزٹ کر رہا تھا. تو یہاں پہ میرے ساتھ اسکیم ہوا ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو پوری دیکھیں. اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل کے آئیکن کو آل پہ کلک کریں. انشاءاللہ آپ کو دبئی کی نئی ویڈیو معلوماتی دیکھنے کے لیے ملیں گی انشاءاللہ. جی پیارے دوستو، میں پہنچ چکا ہوں ڈیرہ دبئی میں. نائف کا ایریا ہے، نائف کا ایریا. یہاں پہ کل میرے ساتھ سکیم ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے. کیسے ہوا میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا روم میں جا کے، کیونکہ یہاں پہ شور شرابہ بھی بہت زیادہ ہے اور اس طرح ویڈیو بنانا بھی الاؤ نہیں ہوتا ہے. یہ نائف کا ایریا ہے، میرے پیچھے آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا. اس چونک میں میرے ساتھ اسکیم ہوا ہے، تو میرے ساتھ رہیے. جی پیارے دوستو، یہ ہے وہ چوک، ڈیرہ دبئی نائف اہلیہ ایکسچینج ہے. میرے بالکل بیک سائڈ پہ اہلیہ گلی جا رہی ہے. یہ بالکل میری انگلی کی سیدھ میں ان لائٹوں اور اس اہلیہ ایکسچینج کے بالکل بیچ میں ایک گلی جا رہی ہے میری انگلی. اس گلی میں جا کے تقریباً لائف سائڈ پہ تیسری گلی میں وہ دکان ہے جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، پیٹ کم کرنے کی دوائیاں دیتے ہیں. لوگ بہت آسانی سے ان کے چکر میں آ جاتے ہیں، جگہ جگہ پہ پھرتے ہیں. تو ان سے ہوشیار رہیے، اپنے آپ کو بھی بچائیے اور ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کے فراڈ سے بچ سکیں. تو یہ وہ علاقہ ہے، اکثر یہاں پہ آپ کو پیٹ کے بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے دوائی کا مشورہ دیا جاتا ہے اور گرتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لیے اور دوبارہ واپس لانے کے لیے آپ کو چنگل میں پھنسایا جاتا ہے. تو آپ ان چیزوں سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. عثمان بلاگستان. جزاک اللہ. پیارے دوستو، یہ وہ گلی ہے
میری بیک سائڈ میں آپ کو یہ گرین، میری انگلی کی سیدھ میں گرین رنگ کی یہ بکالہ کی دکان ہے، اس کو جنرل اسٹور بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے وہ مجھے پٹی دلائی گئی تھی اور یہاں سے میرے ساتھ اسکیم شروع ہوا تھا۔ اسی دکان سے آگے جائیں تو اسی ہاتھ پہ گلی میں دکان ہے دیسی دوائیوں کی، جو جنہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کمرے میں جا کے یا کسی سائڈ پہ جا کے، کیونکہ یہاں پہ ایسے ویڈیو بنانا الاؤ نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ رہیں اور پوری معلومات کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ یہ وہ بلیک سیڈ کی ڈبی ہے، یہ وہ بلیک سیڈ پاؤڈر ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ جی دوستو، میں اس ٹائم دبئی میں موجود ہوں اور یہ ڈبی دیکھیں، اس ڈبی کو لے کے میرے ساتھ سکیم ہوا ہے۔ یہ وہ ڈبی ہے جس ڈبی کی وجہ سے میرے ساتھ سکیم ہوا ہے، باقی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد عثمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عثمان ولاگستان۔ میں اس وقت ڈیرہ دبئی الرگہ کے علاقے میں ہوں۔ تو پیارے دوستو، میں دبئی آیا تھا آپ لوگوں کے لیے نئے کانٹینٹ پہ ویڈیوز بنانے کے لیے، جابز کے حوالے سے اور سیر و سیاحت کے حوالے سے، اور یہاں پہ اپنا بزنس کرنے کے حوالے سے، کس قسم کا اپنا بزنس کیا جا سکتا ہے دبئی میں، کم انویسٹمنٹ سے اور زیادہ انویسٹمنٹ سے، ہر طرح سے مطلب میری کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، میں 8 تاریخ کو دبئی پہنچا ہوں، 8 دسمبر کو 2023۔ تو میرے ساتھ 9 تاریخ کو دبئی میں ڈیرہ دبئی میں نائف کے علاقے میں سکیم ہو گیا، فراڈ ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی جائے تفصیلی، تھوڑی لینتھی ہوگی دوستوں، پر مکمل دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو مکمل انفارمیشن ملے گی۔ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں یہ ویڈیو، تاکہ ہر نیا پاکستانی اور کسی بھی ملک سے یہاں پہ آنے والا، دبئی میں جو پہلی دفعہ آ رہا ہے یا جتنی دفعہ بھی مطلب آ رہا ہے لیکن اس سکیم کا اس کو نہیں پتہ، تو اس کو اس سکیم کا پتہ چل جائے اور وہ خود بھی بچ سکے اور دوسروں کو بھی اس سے بچا سکے۔ تو پیارے دوستو، ہوا کچھ یوں، 8 تاریخ کو میں پہنچا ہوں دبئی، 9 تاریخ کو میں گھومنے کے لیے نکلا ہوں ڈیرہ دبئی نائف کے علاقے میں گھوم رہا تھا۔ تو میں فٹ پاتھ سے جا رہا تھا، جیسے آگے مطلب نائف کا علاقہ شروع ہوا ہے تو اشارے کے پاس میں پہنچا ہوں۔ تو چونک میں، آپ کو پتہ ہے چاروں طرف دکانیں ہوتی ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں دوستوں کہ میں فٹ پاتھ پہ تھا، تو 2 لڑکے کھڑے تھے نا ایک شاپ کے آگے۔ ایک لڑکے نے مجھے اشارہ کیا کہ یار یہ پیٹ آپ کا تھوڑا باہر ہے، میرا بھی باہر تھا، میں نے 20 دن دوائی استعمال کی، ایک پھکی ہوتی ہے بلیک سیڈ نام ہے اس کا، تو وہ آپ استعمال کریں، 2 جڑی بوٹیاں اس میں ڈلتی ہیں، تو یہ 20 دن میں آپ کا بالکل لیول ہو جائے گا، سمارٹ ہو جائے گا۔ تو میں نام لکھوا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں۔ تو میں نے کہا یار لکھ دو، میں نے کہا چلو آپ، میں نے کہہ رہا موبائل میں لکھ لو، میں نے موبائل نکالا، موبائل میں لکھنے لگا تو کہتا ہے اس لڑکے کو جو ساتھ اس کے کھڑا تھا، تو یار یہ آپ دکان کا خیال کرنا، میں بھائی کو جو ہے نا دکان کا بتا کے آتا ہوں، دوائی کا بتا کے آتا ہوں، یہ وہاں سے لے لے گا، چلو بھائی دعائیں دے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جاؤ، میں کھڑا ہوں۔ اور وہ میرے ساتھ گیا ہے، چوک کراس کیا، سامنے ہی گلی میں شاپس تھی، تو وہاں پہ گلی میں ہم گئے ہیں، تو وہ ایک بکالے پہ مجھے لے گیا۔ بکالہ کہتے ہیں دبئی میں، مطلب جو جنرل سٹور ٹائپ ہوتا ہے۔ تو بکالے میں گئے، اس نے کہا کہ جی بلیک سیڈ کا پاؤڈر ہے، تو اس نے کہا جی ہے، تو اس نے کہا دکھائیں، تو اس نے مجھے نکال کے دیا ہے وہ، تو کہتا ہے کتنے پیسے جی؟ اس نے کہا 25 درہم، تو مجھے کہتا ہے جی دے 25 درہم۔ میں نے اس کو 100 کا نوٹ دیا ہے،
تو اسے 25 درہم کاٹ کے مجھے 75 درہم واپس دے دیے۔ میں ایک دفعہ کو سوچ میں پڑا ہوں، میں نے کہا یار 25 درہم ایکسپینسو لگ رہا تھا، کیونکہ ایک پھکی تھی تو جو عموماً پاکستان میں 50، 100، 150، 200، 250 تک مل جاتی ہے مختلف ریٹس میں، لیکن میں نے کہا یار یہ تو ایکسپینس ہے، تو میں نے کہا چلو اس کو فائدہ ہوا ہے بھائی کو، اس کی نیکی ہے بتا رہا ہے، اب میں اس کو کیا بولوں۔ خیر میں نے وہ لے لی، تو اس کو کہتا ہے کہ یار اس میں 2 جڑی بوٹیاں بھی ڈلتی ہیں، وہ ہیں آپ کے پاس؟ مجھے کہیں پہ بھی فلم سمجھ نہیں آئی، میں بتاؤں گا مجھے کہاں پہ فلم سمجھ آئی۔ تو وہ کہتا نہیں یار میرے پاس تو نہیں ہے، یہ ساتھ آپ گلی میں چلے جائیں، گلی میں جو ہے نا آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گی، وہاں پہ دیسی دواخانہ ہے۔ تو کہتا چلیں ٹھیک ہے، باہر لے کے نکلا ہے تو ایسے انجان کی طرح نا کہتا ہے یار یہی گلی بتائی تھی اس نے ساتھ والی، شاید یہی بتائی تھی، چلو آؤ چلتے ہیں اس میں۔ اندر گئے ہیں تو باہر بورڈ لگا ہوا تھا، پیٹ باہر نکلے ہوئے تصویریں تھیں اور کسی کی گنجے پن کی تصویریں تھیں، تو وہ مطلب دیسی دواخانہ تھا۔ وہاں پہ رش تھوڑا تھا تو میں باہر کھڑا ہوا تو وہ اندر گیا ہے، تو ظاہر ہے رلے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں سارے، تو باہر آنے لگا ہے نا، میں باہر کھڑا ہو گیا تھا، تو میں جیسے ہی اندر جانے لگا ہوں مجھے اس نے ایسے شو کیا کہ جیسے ان کے پاس نہیں ہے۔ جیسے میں اندر جانے لگا ہوں تو اس دکاندار نے کہا آ جاؤ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو ہم اندر گئے ہیں تو اس نے دکھایا کہ جی یہ جو 2 جڑی بوٹی ہیں ان کا نام میں نے لکھے ہوئے ہیں، میرے زبانی تو یاد نہیں ہے۔ تو اس نے وہ پوچھا ان سے، اس نے کہا جی یہ ہے 20 درہم کی نا ایک خوراک۔ اس نے کہا چیک کر لوں، اس نے انگلی پہ لے کے چیک کری، ادھر لگا کے چیک کری، کہتا نہیں یار یہ نہیں، دوسری والی چاہیے۔ تو اس نے پھر دوسری نکال کے دکھائی ہے، اس نے کہا جی یہ 15 درہم کی خوراک ہے۔ تو اس نے وہ انگلی پہ لی ہے، تھوڑی سی لگا کے چیک کی، کہتا ہاں یہ دیکھو یہ جذب ہوگی نا یہی والی ہے۔ کہتا ہے وہ بھی یہی چیز لیکن وہ لیڈیز کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یہ والی چاہیے 15 درہم والی۔ تو اس نے کتنی چاہیے، اس نے کہا جی 12 خوراکیں ڈلیں گی اس میں۔ اس نے ایک کاغذ لیا، اس پہ اس نے 12 ڈھیریاں لگائی، اور اس پہ لگانے کے بعد اس نے کہا جی یہ آپ کی 12 ڈھیریاں ہو گئی ہیں۔ تو اس نے جو ہے نا مجھے کہا کہ یار جو مجھے ساتھ لے کے گیا تھا، اس نے پھکی کھولی، اس نے کہا یہ اس میں مکس کر دوں۔ میں نے کہا یار آپ کو بہتر پتہ ہے، آپ مجھے لے کے آئے ہو، پوچھ کس لیے رہے ہو، تو پتہ تو آپ کو ہے نا۔ کہ تو اس نے کہا نہیں یار پوچھنا بہتر ہوتا، اس نے مکس کر دی۔ تو مکس کرتے ہی جو ہے نا اس نے دکاندار نے کیلکولیٹر نکالا، اس پہ 15 ضرب 12، کیونکہ 12 خوراکیں تھیں تو وہ اس نے 180 درہم کا بنا دیے پیسے۔ وہاں پہ مجھے تھوڑا سا جھٹکا لگا، میں نے کہا یار میں پہلے 15 درہم سمجھ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ 15 درہم کی ایک خوراک ہے تو 12 انہوں نے بنا کے تو 180 درہم۔ میں نے کہا یار یہ تو بہت ایکسپینسو ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو میں نے کہا ابھی اور کتنی اس میں دوائیاں ڈلنی ہیں؟ کہتا ہے جی ایک اور ڈلنی ہے جڑی بوٹی، اور ظاہر ہے یہ اپنے آپ جسم پہ لگا رہے ہو، آپ کا 20 دن میں ایسا رزلٹ آپ کو ملے گا، آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا اس کا، آپ نے جسم پہ لگا رہے ہو، فکر نہ کرو، ٹینشن نہ لو۔ تو دکاندار کہتا ہے جی آپ مجھے پہلے اس کی پیمنٹ کریں، میں پھر آپ کو اگلی جڑی بوٹی دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں یار آپ پہلے جڑی بوٹی نکالیں، اس کا ریٹ بتائیں کتنے کا ٹوٹل ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں میں لینی بھی ہے نہیں لینی ہے۔ تو اس نے پھر وہ نکالی، اس نے وہ بھی 2 قسم کی نکالی۔ ایک کہتا ہے جی یہ 25 درہم کی خوراک ہے، ایک 35 درہم کی خوراک ہے۔ 35 درہم والی تھوڑی کوالٹی اچھی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بہت ایکسپینس ہو رہا ہے، میں نے کہا میں نہیں افورڈ کر سکتا ہوں یہ چیز نا۔ تو کہتا ہے جی آپ ایسا کریں، دکاندار کو وہ کہتا ہے جو مجھے ساتھ لے کے گیا تھا، یار آپ ایسا کریں یہ 35 والی رہنے دیں، 25 والی کر دیں، اور بجائے 12 خوراکیں کرنے کے 10 خوراکیں کر دیں، 10 ڈال دیں۔ اس نے جلدی 10 ڈیریاں لگائی، اور اس میں جو ہے نا اس نے جو مجھے ساتھ لے کے گیا تھا اس نے وہ 10 خوراکیں اس پکی میں مکس کر دی۔ تو میں نے کہا جی کتنے پیسے ہو، اس نے کیلکولیٹ کیا، 25 ضرب 10 250 درہم ہو گیا، 180 وہ جمع کیا، 430 درہم ہو گیا۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، میں نے کہا یار 430 درہم اور 25 درہم کی وہ
پھکی بھی آئی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا. تو کہتا ہے جی یہ آپ فکر نہ کریں، آپ وہم کر رہے ہیں. وہم نہ کریں، آپ اپنے جسم پہ لگا رہے ہیں، آپ اللہ کا نام لے کے استعمال کریں، کھائیں، آپ کو فائدہ ہوگا. فائدہ نہ ہوا نا تو ہم آپ کو جو ہے نا اس سے ڈبل قیمت کی دوائی دیں گے. یہ نہیں کہہ رہا پیسے واپس، ہم دوائی آپ کو اس سے زیادہ دے دیں گے، اس سے اچھی دے دیں گے. میں نے کہا یار، اس نے کہا کہ یار آپ اس میں ڈسکاؤنٹ کر دو. جو مجھے ساتھ لے کے گیا تھا نا، ملے ہوئے ہوتے ہیں سارے، تو کہتا ہے ڈسکاؤنٹ کر دو اس میں. میں نے کہا یار یہ کیا ڈسکاؤنٹ کریں گے اس میں؟ تو کہتا ہے جی آپ ایسا کریں 430 بنے 425 دے دیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یار، وہ میری کنڈیشن بھی دیکھ رہا تھا، مطلب میری پریشانی والی شکل اس کو دکھ رہی تھی. کہتا ہے یار آپ ایسا نہیں کرتے، یہ اوپر کے 25 بھی چھوڑ دیں بھائی کو. تو دکاندار کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، آپ 400 درہم دے دیں. میں نے جیب سے 500 درہم کا نوٹ اس کو دیا، اس نے 100 درہم مجھے واپس دیے ہیں. باہر نکلے ہیں جی، وہ جاتے بھی مجھ سے گپے لگاتا ہوا گیا تھا کہ جی کدھر سے ہو؟ پاکستان سے ہو. میں بھی پاکستان سے ہوں. جب باہر نکلے تو پھر بھی اس نے وہ گپے تھوڑی دور میرے ساتھ چلا ہے. جی میں تو ادھر نہیں ہوتا ہوں، میں تو شارجہ میں گاڑی چلاتا ہوں، ویسے ادھر آیا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کو مشورہ دے دوں. تو میں گاڑی چلاتا ہوں شارجہ میں بھی پاکستان سے ہوں، کوئٹہ سے ہوں. تو آپ مجھے دعا اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ مجھے دعا دیں گے نا، مطلب مجھے کچھ انعام دیں گے، کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی مجھے خوش کر دیں گے، کچھ ناشتہ پانی. میں نے ہاں جی کرا دوں گا میں ناشتہ پانی آپ کو. تو میں پریشان ہو گیا تھا. وہ اپنی راہ لے کے سائڈ مار گیا کیونکہ اس کو ان کا کمیشن ہوتا ہے بیچ میں. اب میں تھوڑی دیر سوچتا رہا ہوں، میں بڑا پریشان ہوا ہوں. تو باہر آ کے روڈ پہ میں سوچتا رہا ہوں تھوڑی دیر. پھر میرے ذہن میں آئی ایک بات. میں پھر واپس دکان پہ گیا ہوں. میں نے کہا یار آپ ایسا کریں، یہ واپس کر لیں، میرا بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے. میں ویسے اس کو کہہ رہا تھا شکر الحمدللہ میں اتنے پیسے لے کے گیا تھا کہ میں وہ دوائی بھی مطلب افورڈ کر سکتا تھا، اور میں ایکسٹرا ہی پیسے لے کے گیا ہوا تھا، شکر الحمدللہ. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار میرا تو بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے، تو آپ مہربانی کریں، دوائی آپ کی بک جائے گی، آپ کسی اور کو دے دیجیے گا، مجھے میرے پیسے واپس دے دیں. میں ابھی دوسرا دن ہوا ہے دبئی آیا ہوں، تو میں نے تو آگے ٹائم گزارنا ہے یہاں پہ، میں نے مسئلہ بن جائے گا. وہ کہتا ہے جی بھائی صاحب آپ اب ان کی کارروائی دیکھیں. وہ کہتا ہے جی بھائی صاحب آپ نے جو ہے نا آپ کے سامنے دوائیں دکھائی ہیں، آپ کے سامنے ڈیریاں لگائی ہیں، آپ کے سامنے مکس کی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے پیسے بھر دیے ہیں. اب یہ ڈبی میں کسی کو دوں گا کہ جس میں قسمیں بھی اٹھاؤں گا یہ چیزیں ڈالی ہیں، تو وہ نہیں مانے گا، وہ مجھے 50 درہم 100 درہم بھی نہیں دے گا. تو ہم نہیں بیچ سکتے اس کو. یہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، وہم نہ کریں. میں نے کہا سر میں افورڈ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. میں نے کہا آپ یہ کسی اور کو سیل کر دینا. میں نے کہا آپ مہربانی کریں. وہ کہتا ہے جی اس کا کوئی حل نہیں ہے. میں کافی دیر اس سے بحث مباحثہ چلتا رہا ہے، تو وہ نہیں مانا. پٹھان تھا جو کاؤنٹر پہ کھڑا تھا، وہ لڑکا دوسرا تھا، پیچھے کاؤنٹر پہ ایک پٹھان بیٹھا تھا. اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا جی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ ایسے پریشان ہو رہے ہو، آپ وہم کر رہے ہو، تو اس کا وہم کا علاج نہیں ہوتا، آپ استعمال کریں، اس کا حل استعمال ہی ابھی واپس نہیں ہوتا ہے کیونکہ دوائیں اس میں مکس ہو گئی ہیں. میں بڑا پریشان ہوا ہوں. تو میں نے کہا جی کیونکہ مجھے پتہ تھا دبئی کے قانون اچھے ہیں، دبئی میں کوئی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. تو میں اس بات کو لے کے تھوڑا مطمئن تھا. تھوڑا میری عادت ہوتی ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ پاک سے دعا کر کے نکلتا ہوں، اللہ پاک ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اور کچھ والدین کی بھی دعائیں ہوتی ہیں، اپنے فیملیز کی بھی دعائیں ہوتی ہیں. تو خود بھی پھر آپ کوشش کریں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ پاک مدد کرتا ہے. خیر میں نے اس کو بولا، میں نے کہ بھائی صاحب آپ اس کا کوئی اور حل نکالتے ہیں واپسی کرنے کا، یا میں خود پھر نکالوں اس کا حل. وہ پٹھان تھا، کہتا جی واپس نہیں ہوتی، آپ سے جو حل نکلتا ہے نکال لیں، جائیں. ہم نے کیمرے لگائے ہوئے، آپ کی مرضی سے ڈالی ہیں ہم نے چیزیں اس میں، ہم نے کوئی آپ سے فراڈ تو نہیں کیا، گن پوائنٹ پہ تو آپ سے پیسے نہیں لیے، آپ کو ہم باہر سے پکڑ کے تو نہیں لائے ہیں، آپ خود آئے ہیں اپنی مرضی سے، آپ نے خود اپنی مرضی سے دوائیں مکس کی ہیں، ہم نے تو کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں آپ سے کہیں کرایا ہے.
تو بڑا وہ پریشر وغیرہ ڈال رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں وہاں سے نکلا ہوں, باہر آیا ہوں چونک میں, اسی جگہ پہ جہاں وہ لڑکا مجھے ملا تھا. وہاں میں نے اس لڑکے کو بھی دیکھا نہیں ملا مجھے, کیونکہ یہ کارروائی کر کے سائڈ ہو جاتے ہیں. میں پھر ادھر کھڑا رہا ہوں آگے پیچھے, بڑا پریشان تھا کیونکہ میں نے اس کا حساب لگایا. وہ تقریباً پاکستانی 38-39 ہزار روپے بن رہے تھے. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, 100-150 کی پکی مل جاتی ہے تو 38-39 ہزار تقریباً پاکستانی مجھے پکی پڑ رہی ہے. تو میں نے پھر ایک وہ مجھے پاکستانی نظر آیا, ٹرالی لے کے جا رہا تھا. میں نے اس کو روکا, میں نے کہا بھائی صاحب یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ, تو میرے ساتھ سکیم ہو گیا ہے. تو وہ کہتا ہے یار اللہ کے بندے, وہ تو جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ, مطلب یہ لوگ ساتھ کرتے ہیں, تو وہ تو ہر چونک میں ہر مطلب جگہ پہ 2-3 لڑکوں کی شکل میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کدھر ان کے اس میں پھنس گئے ہو باتوں میں. میں نے کہا یار انہوں نے گیم ہی ایسی ڈالی, میں نے کہا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. کہتا ہے یار وہ تو ٹوٹل جو دوائیاں مکس کرتے ہیں وہ پکی وہ 10 درہم کی بھی نہیں بنتی. وہ جو آپ کے ساتھ لے کے گیا لڑکا, اس نے 100-150 اپنا کمیشن لیا ہوگا, وہ سائڈ ہو گیا ہوگا. اب آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا یار آپ میری ایک فیور کر دیں, مجھے تھانے کا بتا دیں, یہاں پہ قریب تھانہ کدھر ہے, کون سا ہے. اس نے کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ بھی بیچارہ پاکستانی تھا, اس نے ہیلپ کی میری, مجھے تھانے کا بتایا. مجھے وہ چوک میں لے گیا, چوک سے رائٹ مڑنے کے بعد اس نے کہا ادھر تھانہ ہے. تو اس نے مجھے دکھا دیا کہ وہ تھانہ ہے, وہاں پہ آپ چلے جائیں تو کیا پتہ وہ کوئی حل نکال دیں. میں نے کہا تھینک یو جی. میں نے کہا میں پھر وہاں سے نکلا ہوں, میں تھانے گیا ہوں. تھانے جا کے میں نے سلام کیا ہے, جاتے ہوئے دعا کرتا ہوا گیا ہوں کہ یا اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے نکال لے, مجھے اس سکیم سے بچا, اپنے حفظ و امان میں رکھ. تو میں نے اس کو جا کے بولا ہے کہ میری اتنی انگلش اچھی تو نہیں ہے کہ میں ان کو انگلش میں وہ سارے قصہ سناتا یا ان کو سمجھاتا. میں نے اس کو بولا ہے جی اردو سمجھتے ہیں آپ؟ پولیس والا تھا, اس نے کہا جی میں کچھ سمجھتا ہوں اردو. اگر وہ نہیں سمجھتے تو وہ پھر اردو سمجھنے والے کو, بولنے والے کو بلا لیتے ہیں, ان میں ہوتا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں سمجھتا ہوں کچھ اردو, آپ بتائیں. میں نے اس کو سارا قصہ بتایا. وہ کہتا ہے یار آپ کوئی اسپتال میں آپریشن کرا کے آئے ہو, آپ نے ادھر 450 آپ کا جو ہے نا ادھر درہم لگ گیا ہے. کہتا آپ کدھر ان کے چکر میں پھنس گئے ہو. تو میں نے کہا جی مجھے نہیں سمجھ آئی, مجھے نہیں پتہ لگا بس. تو میں نے کہا اب اس کا جو ہے نا کیا حل ہے. اس نے کہا دیکھیں یہ پولیس کیس نہیں ہے, یہ ہمارے انڈر نہیں آتا ہے کیس. تو آپ ایسا کریں اس جگہ پہ جائیں, وہ دیکھیں دکان کھلی ہوئی ہے, پھر آپ وہاں سے بائی روڈ پہ آ کے 999 پہ کال کریں, پولیس کی گاڑی آئے گی, وہ سارا معاملہ دیکھے گی, پھر وہ اس کا کوئی حل نکالے گی اگر نکال سکتی ہوئی. نہیں ادروائز اس کا پولیس کیس نہیں بنتا ہے, یہ ایک دوسرے محکمے کا کیس بنتا ہے. اس کا نمبر دیتا ہوں, تو آپ ابھی آپ جائیں 999 پہ کال کریں, پولیس کی گاڑی آئے گی. اگر ان کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کل کو پھر اس نمبر پہ رابطہ کیجئے گا. تو یہ اس محکمے کا مطلب اس میں آتا ہے. تو میں نے کہا چلے وہ نمبر دے دیں. نہیں ان کے تھانے میں ایک پمفلٹ لگا ہوا تھا, تو اس نے بولا یہ نمبر نوٹ کر لیں. میں نے اس کی تصویر لی, اس پمفلٹ کی تصویر میں نے لے لی, پکچر. میں نے کہا چلو نہ حل نکلتا ہوا کل پھر اس نمبر پہ رابطہ کر لوں گا. یہ نمبر ہے, وہ اسکرین پہ آ رہا ہوگا. بہت تیز ہو رہا ہے, بہت تیز ہو رہا. تو اس محکمے کے انڈر یہ وہ بتا رہا تھا کیس آتا ہے. تو پہلے آپ 999 پہ کال کر کے پولیس کی گاڑی آئے گی, اس کو سارا کیس بتائیں. اگر وہ حل نکالتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو اس نمبر پہ آپ کل ٹرائی کیجئے گا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا جی تھینک یو, بڑی مہربانی. میں وہاں سے نکلا ہوں, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک چلو کچھ تو راستہ نظر آیا. پھر میں ادھر گیا ہوں جدھر سے وہ دوائیاں مکس کی تھی, دیسی دواخانے پہ اس گلی میں. تو وہ باہر ہی بیٹھے تھے دکاندار بھی اور وہ پٹھان بھی. تو میں وہاں سے واپس مڑا ہوں, انہوں نے مجھے دیکھ لیا.
میں باہر آیا ہوں تو روڈ پہ ایک کیفے تھا، کیفیٹیریا تھا، تو میں نے اس سے ویٹر کو پوچھا، میں نے کہا یار یہ جگہ کا کیا نام ہے، کیا کہلاتا ہے یہ چوک یا یہ جگہ؟ اس نے مجھے بتایا تو میں نے 999 ڈائل کیا تو وہ پیچھے سے لڑکا آ گیا دکاندار، جس کو میں نے 400 روپے دیے تھے، اس نے دوائیاں ڈال کے دی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، پولیس کو کال ملا رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ جی آپ کو اونر بلا رہے ہیں دکان پہ، بات سن لیں ایک منٹ۔ میں نے پھر کال کاٹی، میں اس کے ساتھ گیا، میں نے کہا یار پولیس آئے گی، پولیس کے معاملے سے بہتر ہے اگر یہ ویسے ہی خود ہی حل نکل جائے، تو خود ہی حل نکل جاتا تو ٹھیک ہے۔ میں چلا گیا اس کے ساتھ، میں نے کہا اچھا ہے خود ہی حل نکل جائے، تو اس کے ساتھ گیا ہوں۔ وہ پٹھان بھی اندر آ گیا دکان میں، کہتا جی بھائی صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کو، کیوں آپ اتنا وہم کر رہے ہو، آپ دوائی استعمال کرو، اب آپ ہمارا کیوں نقصان کرانا چاہ رہے ہو، دوائیاں اس میں مکس ہو گئی ہیں، اگر آپ کو پیسوں کا مسئلہ ہے آپ 25 درہم 30 درہم ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ قسم کھاؤ جب آپ یہاں پہ کام سیٹ ہو جائے گا، آپ کام یہاں پہ مطلب لگ جائے گا تو آپ ہمیں یہ پیمنٹ واپس کر دیں گے۔ پھنسانے کا طریقہ دیکھیں، مطلب وہ پھر بھی مجھے نا چکر میں لے رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب مجھے 20-25 درہم سے نہیں کچھ چاہیے، میں اللہ کے بندے میں نے دوائی واپس کرنی ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ کہتا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا چلو نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے کوشش کرنے دیں، کیا پتہ کوئی اللہ پاک حل نکال دے۔ تو وہ تھوڑا گرم سا ہوا، تو جو اصل اونر تھا وہ آ گیا دکان کا نا، وہ بھی پٹھان ہی تھا۔ وہ پہلے والا پٹھان اس کو کہتا ہے بھائی صاحب آپ یہ 100 درہم کی لو گے پکی مجھ سے؟ وہ کہہ رہا ہے جی میں تو 25 درہم کی لوں گا، میں تو 50 کی بھی نہیں لوں گا، کیونکہ وہ خود بھی اونر تھا اور مجھے وہ یہ مطلب شو کرا رہے تھے کہ یہ جس طرح کسٹمر آیا ہے باہر سے، تو وہ کہتا ہے جی میں تو 25 درہم کی لوں گا، یہ تو 25 درہم کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی دیکھو اب یہ 50 درہم کی بھی نہیں لے رہا، اس میں دوائیاں مکس ہیں، اس طرح تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گی، اس میں دوائیاں ہم نے مکس کی میں کوئی یقین نہیں کرتا ہے، تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں، آپ 25-30 درہم جو چاہیے وہ لے لیں اور یہ دوائی استعمال کریں، جب آپ کا کام لگ جائے گا آپ سیٹل ہو جاؤ گے پھر آپ ہمیں 25-30 درہم واپس دے دینا۔ میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، میں نے دوائی واپس کرنی ہے۔ تو وہ جیسے پٹھان پھر گرم سا ہوا تھوڑا، جو اصل اونر تھا اس نے اس کو باہر بھیجا، اس کو پتہ ہے یہاں پہ اگر یہ غصے میں ایک تھپڑ بھی مار دے گا تو ان پہ کیس بن جائے گا ٹھیک ٹھاک، کیونکہ یہاں پہ کوئی کسی کو نہیں مار سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر سکتا ہے۔ 999 پہ کال کریں، دستی پولیس کی گاڑی آ جاتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو اس نے اونر نے اس کو پٹھان کو باہر بھیجا، وہ اونر بھی پٹھان تھا۔ اس نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سر اس نے جو مجھے باہر سے بلا کے لایا تھا نا لڑکا، جس کو میں نے 400 دیے تھے، اس نے دوائیاں دی تھی، وہ لڑکا کاؤنٹر پہ کھڑا ہوتا ہے جو دوائیاں وغیرہ دیتا ہے، پیچھے کاؤنٹر پہ اونر بیٹھتا ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے جی یہ جو ہے نا پولیس کو کال ملا رہے تھے، میں نے خود دیکھا ہے تو میں ان کو بلا کے لایا ہوں، ان کا کوئی حل کریں۔ وہ اونر مجھے کہتا ہے جی آپ کو کیا مطلب اس کا کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا سر میں یہاں وزٹ پہ آیا ہوں، میرا اتنا بجٹ میں لے کے نہیں آیا ہوں، مجھے آج دوسرا دن ہے، تو انہوں نے مجھ سے یہ مطلب معاملہ کیا ہے۔ میرے پاس ابھی جو کھانے کا میس لگتا ہے وہ تقریباً 250 کے قریب پورے مہینے کا لگ جاتا ہے، اور جس بیڈ اسپیس پہ میں رہ رہا ہوں اس کا رینٹ بھی 500 درہم ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا 2 مہینے کا کھانے کا بجٹ چلا گیا ہے، یا 1 مہینے کا رینٹ آپ لگا لیں۔ تو میں نے کہا جی میرا ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، میں تو اتنا وہ نہیں لے کے آیا ہوں بجٹ، میرا تو بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے، تو میں تو یہ حل چاہتا ہوں کہ جی میری دوائیاں آپ کی بک جائیں گی، یا جو بھی آپ کریں گے آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے پیمنٹ واپس چاہیے۔ تو اس کو کہتا ہے جی جو کاؤنٹر پہ کھڑا تھا جس کو میں نے 400 دیے تھے، اونر اس کو کہتا ہے یار بھائی کو 100 درہم دے دو میری طرف سے اور کاپی میں لکھ دو میرے کھاتے میں ڈال دو۔ وہ 100 درہم دینے لگا۔ میں نے کہا سر میں یہاں 2 گھنٹے سے میں یہاں پہ 100 درہم 200 درہم کے لیے تو خوار نہیں ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا 100 درہم کی بات ہوتی تو میں وہ بھی افورڈ کر لیتا، میں نے کہا میں دوائی واپس کرنا چاہتا ہوں تو آپ مہربانی کریں۔ اس نے کہا یار چلو آپ اس کو بھائی کو 200 درہم دے دو، کاپی میں 200 درہم میرے کھاتے میں ڈال دو، خیر ہے نقصان صحیح۔ میں نے کہا نہیں سر مجھے پورے پیسے چاہیے، آپ زیادہ کرتے ہیں، چلو 350 درہم مجھے دے دیں، 50 درہم مجھے
چلو جرمانہ صحیح کہ چلو میں آپ کو دوائی واپس کر رہا ہوں, 50 درہم آپ کٹوتی کر لیں, کیونکہ اونر کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے تھانے جانا ہے, پولیس کو بلا لینا ہے. تو اس نے کہا یار چلو 350 درہم بھائی کو واپس دے دو. تو اس نے مجھے 350 درہم واپس دیے ہیں. مجھ سے وہ پوچھتا ہے اونر کہ جی آپ نے دوائی استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کرنا چاہتا تو میں واپس کیوں آتا. تو وہ کہتا اب آپ کرنا چاہتے ہو یا نہیں. میں نے کہا جی مجھے پیسے واپس چاہیے تھے, آپ کی مہربانی, آپ نے مجھے پیسے واپس دے دیے ہیں, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو اس نے دیکھا کہ پریشان, اس کو کیونکہ دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ نا یہ پولیس کو اسے کال ملا رہا تھا, ان کو پتہ لگ گیا کہ 50 روپے ہم نے اس کے کاٹ کے ان کو پیسے واپس دیے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا قانون بڑے زبردست ہیں دبئی کے. اس نے کہا کہ یار بھائی کو 50 درہم اور واپس دے دو, پورے 400 واپس کر دو. اس نے مجھے پہلے 350 دی, تو اس نے بولا 50 واپس دے دو مجھے. میں نے 50 اس کو دیا, اس نے 100 کا نوٹ مجھے دے دیا ہے. 400 درہم میرے پورے ہو گئے واپس. تو مجھے پھر اس نے وہ ڈبی اپنے پاس رکھ لی جس میں دوائیاں میں سے, کہتا جی یہ میں استعمال کر لوں گا کیونکہ ابھی کسی نے لینی تو نہیں ہے. تو اس نے مجھے ایک پیک بلیک سیڈ اس کی پاؤڈر کی پیک ڈبی مجھے اپنے پاس سے نکال کے دے دی. کہتے ہیں اگر یہ بھی آپ چاہتے ہیں استعمال کریں, ویسے ہی اچھی ہوتی ہے پیٹ کے لیے, اگر آپ چاہتے ہیں اس کے بھی آپ کو پیسے واپس چاہیے تو یہ ہم رکھ لیتے ہیں پیسے, آپ کو اس کے بھی واپس دیتے ہیں. میں نے نہیں چلو میں نے کہا چلو یہ میں استعمال کر لوں گا. تو اب ان کو پولیس کا اتنا ڈر تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حالانکہ میں نے وہ ڈبی بکالے سے خریدی تھی, ان سے نہیں خریدی تھی, خالی جو بلیک سیڈ پاؤڈر کی ڈبی تھی. وہ کہہ رہے ہیں اس کے بھی ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں یہ میں استعمال کر لوں گا, آپ مجھے خیر ہے, بس آپ کی مہربانی, آپ نے جو مجھے 400 روپے واپس کر دیے ہیں. کہتا ہے چلیں آپ یہ استعمال کریں, آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ آ کے پھر یہ دوائیاں مکس کرا کے یہ استعمال کر کے دیکھیے گا, آپ کو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. نہ اس کے ڈر کی وجہ سے اس نے چائے منگا لی, چائے بھی مجھے پلائی ہے کہ میرے ذہن سے یہ سارے معاملات نکل جائیں اور میں پولیس کے چکر میں نہ پڑوں. تو میں وہاں سے پھر نکلا ہوں چائے پی کے. تو میں پھر میں نے باہر جا کے حساب لگایا, وہ 25 درہم کی جو پھکی تھی وہ 1950 روپے کی بن رہی تھی پاکستانی. میں نے کہا یار میں تو 450 درہم میں پھنس گیا تھا, اب یہ 25 درہم, کیونکہ وہ پھکی کے اوپر بھی پاکستان کا ایڈریس لکھا ہوا تھا, وہاں سے وہ 100-150 کی ملتی ہوگی, تو وہ 25 درہم کی جو ہے نا 1950 کی پڑ رہی تھی. میں اس بکالے پہ گیا ہوں, میں نے کہا جی یہ پیک میں آپ سے لے کے گیا تھا بلیک سیڈ کا, تو یہ میں نے کھولا نہیں ہے, یہ آپ واپس کر لیں. اس نے دیکھا ہے کھول کے, ہاں ابھی پیک ہے. اس نے مجھے 25 درہم واپس کر دیے, وہ ڈبی رکھ لی. تو کہنے کا مقصد ہے وہ میرا تو چلو مسئلہ حل ہو گیا, مجھے وہ بلیک سیڈ پاؤڈر کی ڈبی بھی میری واپس ہوگی, وہ دوائی والی ڈبی بھی واپس ہوگی, مجھے سارے پیسے واپس مل گئے. بتانے کا مقصد ہے میرا 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہوا ہے, شکر الحمدللہ, اس کاغذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا, آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. دوسرا کوشش کرنی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز قائم کریں, کیونکہ مرنے کے بعد نماز معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں نا. اور اللہ سے مانگیں, کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے اللہ سے مدد مانگیں, بے شک اللہ مدد کرتا ہے, سبب اللہ پاک بناتا ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ انہیں اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے آپ لوگوں کے لیے. میں نے اچھا بتانے کا مقصد یہ ہے, اب آپ بیک پہ جائیں, شروع سے اس ویڈیو کے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری فلم میں آپ کو سمجھ نہیں لگتی. اللہ پاک نے مدد کی ہے تو چلو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں پیسے اپنے واپس نکلوا لیے ہیں, کیونکہ یہاں کا قانون بھی اچھا ہے. لیکن عموماً لوگوں کے ساتھ فلم کیا ہوتی ہے اور لوگ پھنس کیوں جاتے ہیں اور اس طرف نہیں آتے شکایت کرنے کی طرف یا اپنے پیسے مطلب واپس نکالنے کی طرف. ہوتا کچھ یوں ہے, آپ شروع میں جائیں جو جہاں سے مطلب یہ معاملہ سارا اسکیم شروع ہوتا ہے. اب دکانوں کے آگے یا چونک میں, چوراہے میں, یا کسی دکان کے آگے یا کسی گاڑی کے آگے 2 یا 3 بندے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
جب آپ گزرتے ہیں، کوئی بھی بندہ گزرتا ہے وہ نظر رکھتے ہیں ان پہ، کسی کے بال کا مسئلہ ہے یا کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہے یا کسی کو وہ سفید سے وہ داغ سے ہو جاتے ہیں، تو ایکس وائی زیڈ اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں، وہ ان پہ نظر رکھتے ہیں۔ وہ ان کو ایک بندہ ان میں سے مخاطب کرتا ہے، یار آپ کو یہ مسئلہ کب سے ہے؟ یہ تو میرے بھائی کو بھی تھا مسئلہ، میرے فلانے کزن کو تھا، یا مجھے خود تھا، میں نے فلانی دوائی استعمال کی ہے، میں نے فلانا تیل استعمال کیا ہے، میں نے فلانی پھکی استعمال کی ہے، اس میں جڑی بوٹیاں ڈلتی ہیں، تو یہ آپ استعمال کر لو، نام لکھ لو تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کے سامنے۔ تو مطلب ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کے لیے وہ فرشتہ بن کے نازل ہوئے ہیں، تو آپ کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے کہ یار واقعی، کیونکہ آپ کو آپ کے مطلب کی چیز ایک بندہ بتا رہا ہے، تو آپ کہتے ہو یار یہ تو زبردست ہو گیا، تو میرے لیے فرشتہ ہی بن کے نازل ہوا ہے کہ میرے مطلب مسئلے کا حل نکل آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، جیسے ہی آپ لکھنے لگتے ہو موبائل میں، وہ کہتا ہے، اور جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے، ایک بندہ یا دو بندہ، یا وہ کسی کو ساتھ بھیجتا ہے یا وہ خود جاتا ہے کہ یار آپ یہ گاڑی کا دھیان کرنا میں آتا ہوں، یا کہے گا یار یہ اب دکان کا خیال کرنا میں آتا ہوں۔ کھڑے ہوئے باہر ہوتے ہیں، کسی کو کیا پتہ ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے باہر، لیکن آپ کو یا مجھے دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ دکان اس کی ہے یا یہ گاڑی اس کی ہے، اور جو ساتھ بندہ کھڑا ہے وہ دھیان کر رہا ہے اس کا، یہ میرے ساتھ نیکی کرنے جا رہا ہے مجھے بتانے۔ تو اس طریقے سے کارروائی کا سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو پورا مطمئن کرنے کے بعد، آپ کو سمجھ لگتی ہے کارروائی ہونے کے بعد، تو آپ کے ساتھ جائے گا، آپ سے باتیں سٹارٹ کر دے گا جانے تک، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی الٹ سلٹ بات نہ آئے۔ جی آپ کہاں سے ہو؟ آپ کہیں گے پاکستان سے ہوں، تو کہے گا جی میں بھی پاکستان کراچی سے ہوں، یا میں پاکستان فلانی جگہ سے ہوں۔ اگر آپ انڈیا کو کہو گے تو کہے گا جی ہاں میں انڈیا سے ہوں۔ آپ کہاں سے ہوں؟ انڈیا سے۔ ہاں جی میں بھی فلانی جگہ سے ہوں انڈیا سے، اپنے آپ کو انڈیا کا ظاہر کرے گا۔ ہوتے بیسیکلی دونوں کنٹری کے ہیں، انڈین بھی بیچ میں اسکیم میں شامل ہیں، پاکستانی بھی شامل ہیں، تو اپنے چند روپوں کی خاطر پاکستانیوں کا بھی گلا کاٹ رہے ہیں، انڈین کا بھی گلا کاٹ رہے ہیں، ان کے رینج میں جو بھی کنٹری کا بندہ آ جائے، تو ان کو اس چیز سے مطلب نہیں ہے، جس کے منہ حرام لگ جائے۔ تو آپ سے باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ ہو۔ وہاں جا کے آپ وہ جو جہاں سے بکالے سے وہ پھکی دلواتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے پھکیاں اپنی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تم ان کو کمیشن دیتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستانی پھکی ہے، پاکستان سے امپورٹ منگا لے کے آتے ہوں گے۔ پھر وہ جس دواخانے پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں، پتہ اس سے پوچھتے ہیں بکالے والے سے کہ جس میں جو دو ڈالنی ہم نے وہ جڑی بوٹی ہیں وہ آپ کے پاس ہیں یا کہاں سے ملیں گی۔ وہ ان کو پھر اگلا راستہ بتا دیتا ہے، ساتھ چلے جائیں گلی میں، یہاں سے ملے گی۔ پھر آپ کو وہاں دکان پہ لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پہ پھر وہ آپ کو دوائیں جو ہے نا مکس کرواتے ہیں آپ کی مرضی شامل کرنے کے بعد، آپ کی نظروں کے سامنے۔ تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، جب آپ کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے آپ اس چیز سے مطمئن ہوتے ہو کہ یار آپ کے سامنے دوائیں ڈالی گئی ہیں، ریٹ بتا کے ڈالا گیا ہے، تو آپ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ بے بس ہو چکے ہوتے ہو، تو وہ پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں، پھر تو آپ مجبور ہو جاتے ہو۔ اور پھر آپ کسی کو کمپلین کرنے کی طرف اس لیے نہیں چلتے کہ دوائیں آپ کے سامنے اس میں ایڈ کی گئی ہیں، آپ سے پوچھ کے ڈالی گئی ہیں، ریٹ آپ کو بتایا گیا ہے، سارا سسٹم ہو کے پھر اگر آپ تھوڑا سا احتجاج کرتے ہوئے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، آپ کی مرضی سے ہم نے ڈالا ہے، تو آپ جہاں مرضی جائیں، وہ آپ مطلب وہ مطمئن کر دیتے ہیں ہر طرح سے۔ لیکن مجھے وہ مطمئن نہیں کر سکے، اور مجھے پتہ تھا کہ میں ان کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ دبئی ہے، یہاں کے قانون اچھے ہیں۔ میرا مطلب پاکستان کی برائی کرنا نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان کے قانون سب کے سامنے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان کا قانون بھی بہتر ہو، غریب امیر کے لیے ایک ہو، لیکن دبئی کے قانون سب کو پتہ ہیں بیٹر ہیں، اور وہاں پہ کوئی سکیم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا اگر بندہ آواز اٹھانے والا ہو۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ اول تو اس چیزوں سے بچیں، اگر ہو جائے تو کوشش کریں اس کے خلاف آواز اٹھائیں، بھاگ دوڑ کریں، اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ میں ان کے خلاف پولیس والی کارروائی تو نہیں کر سکا کیونکہ میرے پیسے انہوں نے واپس کر دیے میری بھاگ دوڑ کے بعد، تو میں نے پھر یہ ویڈیو بنانا بہتر سمجھا کہ ایک تو اس سے لوگوں کی رہنمائی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اگر یہ دبئی انتظامیہ کے زیر نظر آئے ویڈیو تو وہ ہو سکتا ہے اس پہ ایکشن لیں ان لوگوں کے خلاف، اور لینا بھی چاہیے،
تو جگہ جگہ یہاں پہ اسکیم ہوتے ہیں. آپ میری ویڈیو میں دیکھیں, مجھے واپسی پہ 2-3 بندوں نے اور روکا. یہ ویڈیو دیکھیں ذرا. بلیک سیڈ آئل, ہیئر گروتھ پاؤڈر, فرکنڈو پاؤڈر, مشک عنبر پاؤڈر. تیل کون سا؟ بلیک سیڈ آئل, کلونجی کا تیل. بلیک سیڈ آئل کلونجی کا تیل, یہ اس میں مکس کرنا ہے؟ اس میں مکس کرنا ہے. بنا کتنے دن استعمال کرنا ہے؟ 1 مہینہ یوز کرنا ہے. یہ جتنا بل کے سارے جڑ سے آئے گا, بالوں کو موٹا کرے گا. یہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے, یہ ہمیں ایک مشورہ دیا ہے. अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा. جی یہ ویڈیو میں دیکھیں آپ, یہ بندہ مجھے ملا ہے, میں ایسے ٹوپی اتار کے جا رہا تھا. مجھے کہتا ہے جی آپ کے یہ جو بال کم ہیں یہاں پہ, تو میرے بھی نہیں تھے, میرے تھے ہی نہیں مطلب نا, کافی اڑ چکے تھے. وہ بتا رہا ہے مجھے, گاڑی کے پاس کھڑا تھا. میں تو گاڑی چلاتا ہوں شارجہ میں جی. تو کدھر سے آپ؟ پاکستان سے. میں نے بولا, کہتے میں بھی کراچی سے ہوں. ابھی میں ایک کیس سیدھا کر کے آ رہا تھا, وہ آگے سے بھائی صاحب مجھے مل گئے. جی یہ آپ تیل ملتا ہے مارکیٹ سے, اس میں جڑی بوٹیاں ڈلتی ہیں, تو آپ استعمال کریں, بالکل صحیح ہو جائیں گے. جو ہے نا, میں نے بھی استعمال کیا ہے, یا میرے بھائی نے استعمال کیا ہے. تو میں نے اس کی ویڈیو تھوڑی سی بنائی تھی, میں آپ کو میں نے کہا چلو دکھا دوں. تو یہ بھائی صاحب تھے, وہ میرے ساتھ اسکیم کرنا چاہ رہے تھے, حالانکہ میں بھی اس کو نہیں پتہ تھا کہ ایک اسکیم کو منہ دے کے آ رہا ہوں. تو اس کے بعد مجھے یہ والے بھائی صاحب ملے آگے. پاکستان سے ہوں. کیا نام ہے؟ اسلام راول. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. تو یہ بھائی صاحب بھی مجھے ملے, تو یہ بھی مجھے کہتے ہیں جی میرے ساتھ نئی فلم ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں نے ان کو بولا یار یہ ویڈیو میں آپ بتا دو کون سی جڑی بوٹی ڈلتی ہے, میں لکھ تو نہیں سکتا. تو اس کی تھوڑی سی میں نے بنائی ہے, آپ نے دیکھی ہے. تو اس نے کیمرہ بند کروا دیا, کہتا ہے جی میں لکھ دیتا ہوں موبائل میں نا, ویڈیو میں نہ بنایا, میں لکھ دیتا ہوں. تو لکھتے ہوئے کہہ رہا آپ یہ چلیں ساتھ ہی مارکیٹ ہے, میں آپ کو بتا کے آ جاتا ہوں. یار دکان کے باہر بیٹھا ہوا تھا, اس کو کہتا ہے یار دکان کا خیال کرو, میں بھائی کو بتاؤں. کوئی کہتا ہے جی میں یار چھوٹے اس کو بتاؤ میں دکان پہ ہوں, تو آپ اس کو مارکیٹ دکھا کے آ جاؤ. تو کہنے کا مقصد ہے لوگ باز نہیں آتے, اسکیم کرتے ہیں. تو میں نے اس کو جان دونوں بندوں سے اس لیے چھڑائی, وہ گاڑی والے سے بھی اور اس بندے سے بھی. میں نے کہا بھائی میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے, پیسے سارے پڑے ہوٹل میں. میں کھانا کھانے کے بعد واک کرنے کے لیے نکلا تھا ابھی نا, تو پیسے میں لانا بھول گیا. آپ مجھے کل ملیں اسی جگہ پہ, میں کل لے لیتا ہوں. پھر مجھے پتہ تھا, لیکن بندہ نہیں ان کو کہتا تھا کہ جی آپ اسکیم کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, کیونکہ آپ کے پاس ان کے خلاف پروف نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر وہاں بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے بہرحال ان کی تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی تھی. میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ شکلیں ہیں, یہ لوگ اس طریقے سے کارروائی کرتے ہیں. تو آپ خود بھی بچیں, میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میری ریکویسٹ ہے, تاکہ لوگ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچا سکیں. جو دبئی میں نئے آنے والے لوگ ہیں, یہاں پہ پہلے سے رہ رہے ہیں, وہ ان اسکیموں سے واقف نہیں ہیں, تو ان کے بھی یہ گوشے گزار ہو جائے گی ویڈیو, تو وہ بھی بچیں گے. وہ پھر اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اس سے آگاہ کریں گے اور بچائیں گے. تو میں آج صبح ناشتہ کیا ہے میں نے, اٹھ کے چائے پراٹھے سے باہر نکلا ہوں تھوڑا سا. تو ابھی مجھے یہ والے بھائی صاحب مل گئے ہیں. جین شرٹ والا کھڑا ہے, یہ کیپ پہنی ہوئی, ہاتھ میں یہ لفافہ سا پکڑا ہوا ہے, وائٹ شاپر پکڑا ہوا ہے, اور کیپ پہنی ہوئی ہے, سفید شرٹ ہے اور پینٹ پہنی ہوئی ہے. یہ اسکیمر ہیں جی یہاں کے. موبائل ہے ان کے پاس, آئی فون کاپی شاپر میں, رسید بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے, اور آئی فون 15. جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجبوری میں موبائل بیچ رہا ہوں, تو 3000 کا لے لو مجھ سے. آئی فون 15 512 GB. देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है. جی یہ سفید شرٹ والا بھائی صاحب, اس کے ہاتھ میں شاپر آپ نے دیکھا ہے, اور وہ دوسرا بھائی صاحب اس کے ہاتھ میں بھی تھیلا ٹائپ پکڑا ہوا ہے اس نے. یہ لوگ بھی اسکیمر ہیں. اب اس بھائی صاحب نے مجھے صبح روکا ہے یہاں پہ, جی میں پیسے کی ضرورت ہے مجھے, میں یہ اپنا آئی فون 15 512 GB بیچ رہا ہوں 3000 درہم میں. آپ حساب لگائیں اللہ کے بندو,
کہ لوگ کس طرح سکیم کر رہے ہیں یار. میں نے اس کو بتایا کہ بھائی میرے ساتھ سکیم ہو چکا ہے آلریڈی, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, دکان پہ چیک کرواتے ہیں, اگر موبائل ریئل ہے اوریجنل ہے تو میں پرچیز کر لوں گا آپ سے, اگر فیک ہے تو میں آلریڈی سکیم میرے ساتھ ہو چکا ہے. تو وہ آئیں بائیں شائی کرنے لگا, پھر وہ بھائی صاحب چلا گیا. میں بھائی کو بلا کے لاتا ہوں, جی میں دیکھتا ہوں میرے پاس آئی ڈی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یار یہاں دبئی میں جگہ جگہ خالی دوائی کو لے کے نہیں, موبائلوں کو لے کے اور بہت سی چیزیں لے کے سکیم ہو رہے ہیں, فراڈ ہو رہے ہیں, لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. تو اس سے خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں, اور کوشش کروں گا اور بہتر ٹاپک اور بہتر سے بہتر معلومات آپ کو مہیا کر سکوں. ویڈیو میری لینتھی ہے میں مانتا ہوں, لیکن میری بنانے کی یہ مجبوری تھی کہ تفصیل سے آپ کو سمجھا سکوں, کیونکہ یہ معاملہ گھمبیر تھا تھوڑا اور سمجھنے والا تھا. تو پوری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کر دیں, لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں, اور دیکھتے رہیں عثمان ولاگستان. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ, والسلام. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.